إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الفتح کی آخری آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ با ترجمہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں، انہیں جو مومن صحابہ اہل ایمان ساتھی عطا فرمائے، انہیں قرآن میں اصحاب، انصار اور حواری کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ تھوڑے یا زیادہ صحابہ عطا فرمائے۔ انہی انبیاء میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، انہیں بھی صحابہ عطا کیے گئے۔ آپ کے صحابہ میں ہر شخص کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، مرتبہ اور مقام ہے، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کہا ہے۔ اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہے۔ اولئک هم المفلحون، آپ علیہ السلام کے صحابہ یہ فلاح پا چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، بامراد ہو چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر جب ہم تدبر کرتے ہیں تو قرآن مجید کے وہ الفاظ ہمارے کانوں میں رس گھولنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن مجید کا تھوڑا یا زیادہ فہم رکھنے والا ہے، جب وہ قرآن کے ان الفاظ پہ پہنچتا ہے تو یقیناً اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور ان کو اللہ نے پاس کر دیا، ان کے دلوں میں سوائے اللہ کے ڈر کے، محمد الرسول اللہ کی محبت کے تیسری کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، حبب الیکم الایمان، تو ان کے دلوں کو میں نے ایمان کی روشنی، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی سے پر کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کفر، نافرمانی، گناہ اور بغاوت والے کام ہمیشہ کے لیے ناپسند کر دیے۔ سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے صحابہ اعلیٰ درجے پر ہیں اور ان کے دل ایمان سے منور ہیں،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کبھی بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہے اور کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ عطا کر کے کہہ دیا ہے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری وغیرہ میں یہ قصہ طوالت کے ساتھ موجود ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور جو بدر کے معرکہ میں شریک ہوئے ان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر، جو بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، اب وہ جو بھی عمل کرتے رہے اللہ نے انہیں معاف کر کے اپنی جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ تو حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ کی طرف حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو حاتب بن ابی بلتہ نے ایک عورت کو مخبری پر مشتمل ایک خط لکھ کے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد یہ نہ تھا کہ وہ مرتد تھے یا وہ اسلام کے غدار تھے یا وہ منافق تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کے بیوی بچے مکہ میں موجود تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میرے بیوی بچوں کو کفار تنگ نہ کریں۔ اس خدشہ کے پیش نظر انہوں نے ایک خط مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ روضہ خواہ وہاں پہ ایک عورت ملے گی، اس بوڑھی عورت سے کہنا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دے دو۔ وہاں پہ پہنچے تو اس عورت سے ملاقات ہوئی، اس سے خط کا مطالبہ کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس خط موجود ہے، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بول سکتے، تو جھوٹ بول رہی ہے، خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے خود اتاریں گے، تیری تلاشی لیں گے۔ اس عورت نے بالوں کی مینڈیوں میں سے خط نکال کر سیدنا علی کو دے دیا۔ وہ خط اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حاتب سے یہ سارا قصہ پوچھا، انہوں نے یہ ساری بات بتا دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی یہ تو منافق ہے، یہ تو غدار ہے، اس بندے کا سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو بدر میں شریک ہوا ہو ہم اسے قتل کر دیں، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اہل بدر تم جو مرضی اعمال کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو اس سارے واقعہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب اللہ نے مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور اہل بدر کو اللہ نے معاف کر دیا تو حاتب بن بلتہ کی یہ خطا بھی اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے معاف کر دی کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ تو بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلتیں اور عظمتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو بکر صدیق یہ خلیفۃ بلا فصل ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بندے کو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اصحاب رسول نے مقرر نہیں کیا، بلکہ خود محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی میں مقرر کر دیا ہے، خود اپنی زندگی میں مقرر کر دیا ہے، اور اس پہ بے شمار دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اپنے گھر میں موجود ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے اگر کسی شخص کا نام لیتے ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امت کو امامت کروائیں، نماز پڑھائیں، تو وہ کوئی اور شخص نہ ہو، وہ ابو بکر ہو۔ پھر ایک شخص ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے کچھ سوالات کیے۔ جب وہ واپس جانے لگی تو کہتی ہے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اب جب میں دوبارہ ہوں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب میں دوبارہ ہوں، فلم آجدو کا، میری آپ سے ملاقات نہ ہو۔ اس کا اشارہ اللہ کے رسول کی وفات کی طرف تھا کہ جب میں دوبارہ کسی مسئلہ کی صورت میں آپ کے سامنے آؤں اور مسئلہ پوچھنا چاہوں، میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدِّينِي، جب تو دوبارہ آئے، تیری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو، میں یہ دنیا چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملوں، میرے پاس موت کا، وفات کا پیغام آ جائے، تو نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، ایک شخصیت بتا رہا ہوں، اسی کے پاس چلے جانا۔ فَأَتِ أَبَا بَكْرَ، پھر تو نے جانا ہے، فَأَتَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا ہے، اس سے جا کر مسئلہ پوچھنا ہے، وہ تیری صحیح رہنمائی فرمائیں گے، تجھے صحیح مسئلہ بتا دیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفۃ بلا فصل ہونے کے دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں امت کا اختلاف مٹا کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد خلافت کے معاملہ میں شکوک و شبہات کا شکار مت ہونا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لینا۔ اور ابو بکر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جس بندے نے بھی میرے ساتھ احسان کیا، دنیا میں جس بندے نے بھی میرے ساتھ نیکی کی، دنیا میں جس بندے نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں، ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کے بدلے میں اس دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہی اسے اس کی نیکیوں اور احسانات کی جزا عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کون؟ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور کون ابو بکر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں اور احد پہاڑ میں جنبش پیدا ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسبت یا احد، احد پہاڑ رک جا، تو نہیں جانتا کہ آج تیرے سینے پہ کوئی عام شخص موجود نہیں ہے، آج تیرے سینے پر وہ ہستیاں موجود ہیں جن کو نبی کہا جاتا ہے، جس کو صدیق کہا جاتا ہے، وہ شہیدان، اور میری امت کے 2 شہید تیرے سینے پہ موجود ہیں، اور وہ صدیق، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان عطا کی ہے، اور یہ شان کسی دوسرے صحابی کے مقدر میں نہیں آئی کہ قرآن نے جب ابو بکر کا نام لیا، ابو بکر کو مخاطب کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ
لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی ابو بکر کو صحابی کہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا، اپنے دوست سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے ہم سفر سے کہا، اور وہ صحابی کون ہے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب لوگ ابو بکر کے ایمان میں شک کریں، لوگ سیدنا ابو بکر کے ایمان کے بارے میں اپنی زبان کو آلودہ کریں، ان کے ایمان کو برا بھلا کہیں، یہ ان کا اپنا ظرف ہے، یہ ان کا اپنا فہم ہے، اور ایسے بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان میں شک کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے ایمان کی بات کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے ایمان کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لیرجع بہ، اگر زمین کے سارے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس زمین کے سارے اہل ایمان، اس زمین کے سارے مومن، اس زمین کے سارے مسلمان، ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہو، تو کیا ہے؟ لَيَرْجِعُ بِهِ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا پلڑا وزنی بھاری نکلے گا اور ساری زمین کے سارے مومن لوگوں کا ایمان ہلکا نکلے گا۔ اس قدر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اس قدر بلند پایا ایمان ہے، کس کا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور امام جعفر صادق، امام مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ومعرفت فضلها من السنہ، اور ان کی فضیلت تسلیم کرنا، ان کی عظمت ماننا، ان کی شان کا اقرار کرنا، حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرنا، ان کی عظمت، فضیلت، شان، بلندی، رفعت، مقام کا اعتراف کرنا، من السنہ، یہ عام فعل نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر و عمر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ جو بندہ ابو بکر و عمر کی فضیلت مانتا ہے، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے، وہی عام کام نہیں کر رہا بلکہ وہ محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور امام باقر رحمہ اللہ کا قول ہے، امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہم انی اتولا ابا بکر و عمر، اے اللہ میں ابو بکر کو اور عمر کو اپنا ولی مانتا ہوں، میں ابو بکر اور عمر کو اپنا دوست مانتا ہوں، میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر اور عمر کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہوں۔ اللہم انی اتولا ابا بکر و عمر واحبہما، میں صرف انہیں ولی ہی نہیں مانتا، دوست ہی نہیں مانتا، احبہما، ان دونوں سے محبت بھی کرتا ہوں، ان دونوں سے پیار بھی کرتا ہوں، میں ان دونوں کا ادب اور احترام بھی کرتا ہوں۔ اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا
امام باقر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اللہم والے جو الفاظ ہیں نا، یہ دعائیہ الفاظ ہیں، گویا کہ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا، اللہ میں تو ان سے محبت بھی کرتا ہوں، انہیں اپنا دوست بھی مانتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں ان کے 12 بغض ہیں، میرے دل میں ان کے خلاف کینہ ہے، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میں ان سے حسد کرتا ہوں، یا میں ان کے ایمان میں شک کرتا ہوں، تو اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں فلا نأتی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ میں باقر دعا کر رہا ہوں، امام باقر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن میں امام باقر کو محمد الرسول اللہ کی سفارش، آپ کی شفاعت عطا نہ فرمانا، آپ کی سفارش عطا نہ فرمانا۔ یہ امام باقر کہہ رہے ہیں اور وہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ اور بالخصوص ابو بکر و عمر سے میں محبت کرنے والا ہوں، میں ان کے بارے کینہ بغض حسد رکھنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے۔ جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے حقیقی ماموں وہ صحابہ اکرام اور بالخصوص ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق گندی زبان استعمال کرنے والا تھا۔ جب میرا حقیقی ماموں فوت ہو گیا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے ایسے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ میرا حقیقی ماموں جو زندگی میں حضرات صحابہ کے متعلق اپنی زبان آلودہ کیا کرتا تھا، آج وہ مر گیا ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی زبان سے ایسے، اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل رہے ہوں جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ کتا بھونکنے جیسی آوازیں میں نے اپنے حقیقی ماموں کے منہ سے سنی ہے۔ جو حضرات صحابہ کے متعلق زبانیں آلودہ کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل ایمان کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ محمد کریم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کے نام لیے اور 10 صحابہ کا نام لے کر کہا کہ یہ پکے جنتی ہیں۔ ان 10 صحابہ میں سے اگر پہلا نام آتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد نے حضرت علی سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ کہا ابا جان، رسول اللہ کے بعد سب سے عظیم مرتبہ اور مقام کس کا ہے؟ تو حضرت علی کے بیٹے نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے میرے بیٹے، محمد الرسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی حب عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں سے صحابہ کا بغض نکال دے، اور اللہ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔